اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ قرآن اور تدبر قرآن کے سلسلے میں ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 تک پہنچے، تو آج انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 104 سے آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 104 فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، بے شک میں رسول ہوں من رب العالمین، جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ یہ دو آیات آپس میں مربوط ہیں۔ پھر فرمایا حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، حقیق علی کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں نہ کہوں مگر اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کروں سوائے حق کے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں رسول ہوں من رب العالمین، جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، اور فرمایا کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کے بارے میں صرف حق بات کروں، اللہ اقول علی اللہ کہ میں بات نہ کروں اللہ کے بارے میں الا الحق سوائے حق کے، یہ مجھ پر لازم ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بتحقیق میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کے آیا ہوں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، پس بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دے۔ گزشتہ جو ہے وہ مختلف انبیاء کا تذکرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین کو بیان کیا، اپنی سنتوں کو تذکرہ کیا جس کو سنن الہی کہتے ہیں اقوام قوموں کے بارے میں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، حضرت موسیٰ اور فرعون کا ماجرا، اور کس طریقے سے بنی اسرائیل کو آپ نے نجات دی، اور یہ پھر بنی اسرائیل کے واقعات یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے جب گئے فرعون کے دربار میں اور فرعون کے پاس پہنچے تو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور یہ فرمایا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، انی رسول من رب العالمین، میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ اب حضرت موسیٰ کو فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انی رسول من رب العالمین، جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ تو فرعون کے لیے بات بہت حیران کن تھی، اور فرعون کے لیے بہت زیادہ دھچکا تھا یہ بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اور رب العالمین جو ہے وہ ان کے ہاں مصریوں میں یہ جو اصطلاح جو ہے وہ رائج نہیں تھی، اور جب آپ نے رب العالمین کہا یعنی رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار، تو جو جہانوں کا پروردگار ہے وہ یقیناً فوقیت رکھتا ہے۔ تم رب الاعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، لہٰذا یعنی رب العالمین کہہ کے حضرت موسیٰ نے اس کے دعوے کو فوراً یہیں پہ پہلے جملے میں مسترد کر دیا کہ رب العالمین جو ہے اس کائنات کا ایک ہی رب ہے جو رب العالمین ہے، لہذا جو تم رب العالیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو وہ دعویٰ درست نہیں ہے، میں اس رب العالمین کیا بھیجا ہوا ہوں، نمائندہ ہوں۔
ٹھیک ہے، تو لہٰذا تمہارا یہ دعویٰ یہ دعویٰ کہ تم رب العلیٰ ہو، یہ درست نہیں ہے۔ پہلے ہی جملے میں اس کے دعوے کو مسترد کر دیا، اور پھر فرمایا کہ جو میں اللہ کے بارے میں وہی بات کروں گا جو حق پر مبنی ہے، جو حق پر مبنی ہے، حق سے ہٹ کے کچھ نہیں کروں گا، اور میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کے آئوں، یعنی معجزات لے کے آئوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا، اور جو معجزات اللہ تعالیٰ نے کو عنایت کیے تھے ان کے پاس تھے، تو لہٰذا آ کے دلیل اور منطق کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کروں تیرے ظلم و ستم سے۔ لہٰذا اگلی چیز جو مطالبہ کر رہے ہیں، فارسل معیہ بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، یعنی بنی اسرائیل تیری غلامی میں اور تیری ظلم و ستم میں جکڑی ہوئی قوم ہیں، میں ان کی نجات کے لیے آیا ہوں، ان کے لیے نجات دہندہ ہوں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آتی اپنا موقف بیان کر دیا، اس کے دعوت کو مسترد کر دیا کہ تو رب العالمین نہیں، اور اپنے آنے کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کو نجات دوں اور تیرے ظلم و ستم سے ان کو چھٹکارا دلاؤں۔